اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ بس پوری کر دیں اس نے قال اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھے للناس لوگوں کے لیے امامہ پیشوا قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی وعدہ میرا الظالمین ظالموں کو۔ سورۃ البقرہ کے 15 رکوع کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس سے گزشتہ آیات میں 123 نمبر آیت تک 5ویں رکوع سے جو مضمون شروع ہوا تھا وہ اختتام پذیر ہوا، جس میں بنی اسرائیل کو مختلف انداز اور اطوار میں دعوت دی گئی کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب اس کو مان لیں، اللہ کی توحید میں اور اسی طریقے سے آخرت پر ان کا کامل یقین اور کامل ایمان ہو جائے۔ مختلف انداز میں دعوت دی گئی، کبھی ترہیب کے انداز میں، کبھی ترغیب کے انداز میں، اور کبھی انعامات کو یاد دلا کر تو کبھی ان کے آباء و اجداد پر مختلف قسم کی سزاؤں کا تذکرہ کر کے کہ اے بنی اسرائیل تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، پیغمبروں کی اولاد ہو، اہل کتاب میں سے ہو، اہل علم میں سے ہو، تمہیں چاہیے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ پہل انکار کرنے والے مت بنو، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بنو۔ یہ مضمون ختم ہوا۔ اب اس کے بعد فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب یہ سب ان کو مانتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور بعض وہ امور ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موجود بھی تھے، جیسے حج کرنا یا اسی طریقے سے ختنے کی جو رسم ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کرنا۔ تو یہ چیزیں اگرچہ ویسے نہیں کر رہے تھے جیسے تعلیمات تھیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اسی طریقے سے یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہم انہی کے دین پر ہیں، تو ہم دین ابراہیمی کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی عیسائی وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی شاخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بعض باتوں میں آزمایا اور انہوں نے اس امتحان کے اندر پوری 100% کامیابی دکھائی۔ امتحان یا آزمائش یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جس کا امتحان مقصود ہو اسے ترقی دینا اور اسے آگے بڑھانا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہم اثروں کے درمیان اس کا امتیاز ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باقی انبیاء کے درمیان اونچا مقام اور مرتبہ ہے،
اور اللہ رب العزت نے اس امتحان کے بارے میں فرمایا جو سب سے بڑا امتحان تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، کہ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اسی طریقے سے ان پر امتحان وہ تو ابتدا سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ایسے گھر میں کھولی کہ جہاں پر بتوں کی نہ صرف پرستش کی جاتی تھی بلکہ بت بنائے جاتے تھے اور پھر فروخت بھی کیے جاتے تھے۔ اپنے والد صاحب کو انہوں نے اس قبیح عمل سے منع کیا لیکن وہ نہ مانے۔ پھر بات نمرود تک پہنچی اور وہاں پر جب اس سے بات چیت ہوئی اور وہ بھی نہ مانے تو بہرحال انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، ہمارے معبودوں کے خلاف ہیں، تو اس لیے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس کے لیے آگ بھڑکائی گئی کئی مہینوں تک، اور پھر منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ رب العزت نے براہ راست حکم فرمایا آگ کو کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ ایسی ٹھنڈی ہوئی، ایسی سلامتی والی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک کو نہیں جلایا۔ اسی طریقے سے ان کی اولاد نہیں تھی۔ 86 سال کی عمر میں پہلا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوا، تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر اسی طریقے سے جب یہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لکودک صحرا میں چھوڑ کے آؤ، اور وہاں پر چھوڑا تو چند دن کا جو توشہ تھا وہ ختم ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اب پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ وہ کبھی صفا کے اوپر جا کر چڑھ جاتی کہ آس پاس دیکھتی ہیں کہ آیا کوئی شخص یا کوئی قافلہ یا کوئی دور دراز کوئی ایسا بندہ مجھے مل جائے جو چند گھونٹ اس معصوم کے لیے لے آئے، لیکن کوئی نہ ہوتا۔ پھر بے قرار ہو کر بچے کے پاس آتی ہیں۔ پھر جب ان کی حالت نہیں دیکھی جاتی تو پھر مروا کے اوپر چڑھ جاتی، اور اس طرح 7 چکر جب پورے کیے تو واپس آ کر دیکھا تو جہاں پر اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے ان کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ وہ نمودار کیا اور وہ پانی ابل رہا تھا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ زم زم، یعنی رک جا، اور ایک منڈھیڑ سی انہوں نے بنا دی اس کے چاروں طرف، اور اس طرح وہ پانی رک گیا۔ تو اس کا نام بھی اس زمزم کی وجہ سے پڑ گیا، اور آج ہم اسے آب زمزم کہتے ہیں یا زمزم کا پانی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال کے ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے تو اللہ کی طرف سے ان کی قربانی کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا 8 ذی الحجہ کی رات، پھر 9 ذی الحجہ اور پھر 10 ذی الحجہ کی رات، اور پہلی رات کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، یعنی شک والی رات۔ ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے بارے میں ذہن میں آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطان کی طرف سے یہ ہو، تو پہلی رات وہ شک میں تھے۔ اگلی رات پھر جب دوبارہ وہی خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کی معرفت حاصل ہو گئی، لیلۃ العرفہ، یعنی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اور پھر اگلی رات جب دوبارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، سعادت مند بیٹے تھے،
یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر دیجئے جس کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے، اور ستجدون انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ آیا یہ مکتب کی کرامت تھی کہ کس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرزندی کے آداب کہ والد کے سامنے کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ کس نے سکھائے؟ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ چند ایک امتحانات تھے کہ جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اور اس کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان سب امتحانات میں 100% کامیابی حاصل کی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کے لیے امام اور پیشوا بنانا چاہتا ہوں۔ امام سے مراد یہاں پر وہ صاحب شریعت رسول، وہ پیغمبر کہ جس کی شریعت کی اتباع نہ صرف امتی کریں گے بلکہ کئی پیغمبر جو صرف نبی ہوں تو وہ اسی شریعت کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یاد رکھا کہ یا اللہ آیا یہ جو وعدہ ہے یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تیرے راستے پر ہوں گے ان کو تو یہ وعدہ پہنچے گا، اور جو تیرے راستے پر نہیں ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، کفر اور شرک میں مبتلا ہوں گے، تو وہ لوگ ہرگز میرے اس وعدے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ آگے 22ویں رکوع تک جائے گا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کا جو علم بلند کرنے والے ہیں، تو ہم ان کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ تو توحید تھی، تو ہم توحید پر پوری طرح کاربند ہو جائیں، یعنی صرف نام کے ابراہیمی نہ ہوں بلکہ عملی طور پر بھی ابراہیمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں میں، فاتمہن، بس اس نے پوری کی وہ ساری باتیں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، مقتدا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، وما توفیقی الا باللہ۔